نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیزان گرامی، آج ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جماعت کانگریسیہ کے 2-3 مفتیوں نے میرے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، اور آپ وہ ویڈیو سن کر خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ مجھے اس میں رافضی اور شیعہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازا گیا ہے، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں، یعنی میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ جو ان کی توہین کی گئی ہے یا فلاں جماعت کی طرف سے، فلاں اکابر کی طرف سے، تو یہ توہین ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کتاب کو ختم ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں بھائی یہ شیعہ ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ مفتی جلیل صاحب ہیں، مفتی دیر کے ہیں۔ یہ مفتی جمیل صاحب ہیں، یہ مفتی احمد جلیل ہے، اور یہ اس کا نمبر انہوں نے گروپ کے اندر باقاعدہ میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے۔ آپ ویڈیو سنیں اور پھر آپ دیکھیے کہ پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ رافضی ہے، شیعہ ہے، اس نے یہ کہا ہے، اور پھر جناب اوپر انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے لکھا ہے کہ دیکھیں ادھر حضرت معاویہ کدھر لکھا ہوا ہے۔ آپ پہلے ویڈیو سماعت فرمائیں۔ صاحب اور ماں کی گالی دی گئی ہے۔ اس شیعہ مودودی کا جو بکواس ہے اس کو ملاحظہ کر لیں، انشاءاللہ بعد میں اس پر۔ یہ ہے 206، یہ لے سیدنا معاویہ کو نعوذ باللہ کتیا اور لومڑی کا بچہ اس نے کہا ہے، یہ لے۔ امجد شہزاد کوئی خدا کا بندہ ہے، جھوٹ بولنے میں اس کو خصوصی مہارت ہے، اور تعجب ہے مودودیت کے تمام ذمہ داروں پر کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے۔ آپ نے ویڈیو سن لی۔ اس ویڈیو کے اندر جو اس نے بات کیا نیل الامانی، جو شرح مختصر المعانی کی شرح لکھی گئی ہے، یہ اس کا عبارت تھی، اور اس پر کہا ہے کہ یہ تو معاویہ اور علی کا نام ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہو یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ تمام شارحین نے اس کتاب کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر وضاحت سے لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ مثلا پہلے میں نے حقیقت میں 2 کتابیں ان کے سامنے رکھی تھیں، اور انہوں نے دوسری کتاب کو پی گئے، اور اس کتاب کو نیل الامانی جو شرح ہے مختصر المعانی کی، دارالاشاعت مفتی تقی صاحب کے ادارے نے چھاپی ہے، اس کو سامنے لے آئے۔ تو پہلے میں یہ تکمیل الامانی شرح مختصر المعانی یہ کتاب ہے، اور یہ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سگروڈوی استاد الحدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند، عام بندے نہیں ہے، یہ پاکستان سے الحسن والوں نے چھاپی ہے، اور اس کے اوپر وہ کتاب عبارت پڑھتے ہیں کتاب کے اندر سے، آپ دیکھ لیجئے۔ کتاب کے اندر یہ عبارت ہے کہ راکب علی وعارب معاویت، اس میں اس کے جو ترجمہ مفتی مولانا استاد الحدیث شیخ الحدیث جمیل احمد صاحب نے کیا ہے، وہ دیکھ لیں، اور یہ سب نے کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کتاب لگائیے تاکہ پھر کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ جیسے علی سوار ہو گئے اور معاویہ بھاگ گئے۔ اب پڑھنے والا کوئی تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہے اور انصاف کا دامن اس نے نہیں چھوڑا، تو اسے معلوم ہو جائے گا اس سے مراد سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اور آپ واضح دیکھ لیں کہ اس کے اوپر رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اس کے اوپر معاویہ کے اوپر بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور سیدنا علی کے اوپر بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا جمیل احمد سگروڈوی صاحب استاد الحدیث ہے دارالعلوم دیوبند کو، ان کو علم نہیں تھا، یہ زیادہ جاننے لگ گئے ہیں یہ مفتی احمد جلیل صاحب اور ان کے لونڈے لپاڑے، یہ دارالعلوم دیوبند کو علم نہیں تھا، انہوں نے رضی اللہ دونوں کے اوپر لکھا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا منہ چڑھا رہی ہے۔ اگر یہ نہ لکھا ہوا ہو، کتاب ان کی نہ ہو، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور استاد الحدیث اور استاد التفسیر نہ ہو، یہ انشاءاللہ 1 لاکھ روپے نقد انعام دوں گا، میرا نمبر یہ نوٹ کر لیں۔ تو اس طرح جھوٹ جو ہے، خیر ان کا طریقہ ہے، انہوں نے کون سا باز آنا ہے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیں، ترجمے کے اوپر بھی اس نے یہ آپ دیکھ لیں، علی جو تشریح کی ہے، تشریح کے اوپر اس نے واضح طور پر علی کے اوپر بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور معاویہ کے اوپر بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ پہلے جملے میں راکب علی ان میں جو علی ہے وہ مسند الیہ ہے، اور یہ تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، بلا شبہ سیدنا علی
کی عظمت اور احترام اور ان کی شان جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور جو ان کی عظمت کا قائل نہیں ہے وہ لعنتی ہے۔ راکبہ سے عظمت ظاہر نہیں ہو رہی، علی علو سے ہے جس کا معنی عظمت اور بڑائی ہے۔ دوسرے جملے میں یہ کہتے ہیں کہ حرب معاویہ تو، یعنی اس میں بھی معاویہ مسند الیہ ہے، اور یہ توہین اور اہانت کے لیے ہے۔ معاویہ یعنی کہ اواء القلب، یعنی کتے کا بھونکنا یا بھیڑیے کا بھونکنا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ واضح انہوں نے لکھا ہے کہ یہ توہین کے لیے اور یہ اعانت کے لیے حضرت معاویہ کا نام لکھ کر اس پر رضی اللہ بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کیا، اور یہ الزام میرے اوپر لگا رہے تھے۔ بات اتنی نہیں ہے۔ یہ مولانا منظور احمد مینگل حافظ اللہ تعالی کراچی کے ہیں، اور ان دارالعلوم دیوبند سے جو نسبت رکھتے ہیں جو علماء، ان میں سے وہ پاکستان کے ٹاپ 10 علماء میں شامل ہوتے ہیں، نامور عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اس پر آواز اٹھائی، اور پھر ان کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ انڈیا سے کچھ علماء نے ان کے خلاف وہ ویڈیو بنائی، اور وہ بیچارے جو ہے وہ چپ کر گئے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، یہ سنیے۔ دونوں کی مثال حضرت پیش فرما رہے ہیں، رکب علی وحرب معاویہ، اور کتاب میں لکھا ہوا بھی اندر علی رضی اللہ عنہ، اور معاویہ پر بھی لکھا ہوا رضی اللہ عنہ۔ اب علی کو بتا رہا ہے حضرت کہ علی، اس لیے علی یہ مسند الیہ ہے اور یہ تعظیم کے لیے، اور حرب معاویہ تو معاویہ جو یہاں پر وہ بھی مسند الیہ ہے، لیکن یہ اس کی اہانت اور توہین کے لیے، اور دونوں پر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا۔ اور حاشیے کے اندر بھی موشی حضرات اور شارحین حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت کا مقصد یہی ہے کہ علی علو سے ہیں، صرف رکبہ سے اس کی تعظیم ثابت نہیں ہو رہی ہے، علی علو سے ہے، اور علو کا معنی بلندی، عظیم الشان، اور وہ بلند صفات کے مالک ہیں، میں قربان جاؤں، بالکل ہے۔ حرب معاویہ تو، معاویہ کی توہین صرف حرب سے نہیں ہے، بلکہ معاویہ تو حضرت بتانا چاہتا ہے کہ معاویہ اواء القلب سے، کتے کا بھونکنا اور اسی طرح بھیڑیے کا بھونکنا، اس لیے معاویہ کی توہین پر علی میدان میں آ گیا اور معاویہ بھاگ گیا۔ آپ حاشیہ کو دیکھ لیں کہ اصحاب رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ علی کو تو بتا رہا ہے، یہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ علی میدان میں آ گیا اور معاویہ بھاگ گیا، اور معاویہ اواء القلب سے ہے اور اواء الذئب سے ہے، کہ معاویہ کا بھیڑیے کی طرح ہے کہ چیخنا چلانا، اس لیے یہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے وہی بات کی ہے جو میں نے کی تھی، کہ یہاں سیدنا معاویہ کی واضح توہین ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایسے کذاب اور جھوٹے ہیں کہ اپنے اکابر کو کہنا، اعتراض کرنا تھا تو منظور احمد مینگل پر کرتے، اسے کہتے ہیں وہ رافضی اور شیعہ ہے کہ حضرت معاویہ کی وہ دفاع کر رہا ہے۔ حضرت معاویہ کا دفاع کرنے والا ان کے نزدیک شیعہ اور رافضی ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ کس لیول کے انسان ہے اور کس لیول کے یہ علماء ہیں۔ یعنی میں تو حیران ہوں ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر۔ یہ میں کبھی یہ بات نہ کرتا، مجھے پتہ ہے کہ ان حوالوں کا فائدہ جو ہے ملحدین اور روافض اٹھائیں گے، یہ ان کے ہاتھ لگیں گے۔ میں 1-2 سال سے یہ برداشت کر رہا تھا، لیکن جب ویڈیو اگلوں نے بنا دی تو میرے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ میں جناب یہ ویڈیو بنا کر یہ عام کروں، اور اس کا جتنا یہ اجر ہے، گناہ ہے، یہ سارا ان بشرموں کے سر جاتا ہے۔ نہ یہ اس کی وکالت کرتے حضرت معاویہ کو ماں کی گالی دینے والے کی، نہ ہم اس طرح بات کرتے۔ اب آ جائیں، یہ دوسری کتاب ہے جس کا یہ بات کر رہا تھا، نیل الامانی، یہ تو مختصر المعانی کی شرح ہے، اور یہ بھی حنیف گنگوئی صاحب، یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ ادھر یہ مدرس بھی رہے۔ یہ تقی عثمانی صاحب نے یہ چھاپی ہے کتاب، ان کے ادارے دارالارشاد نے۔ اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، وہی لومڑی کا بچہ اس نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور نیچے کہتے ہیں کہ یہ بھیڑیے کی آواز سے یہ معصوم ہے، اور یہ ترجمہ پچھلے صفحے پر آپ دیکھ لیں، وہی ترجمہ ہے۔ اور اس کی تشریح جو حنیف گنگوئی صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یعنی حرب معاویہ تو یہاں پر جو ہے مسند الیہ جو معاویہ ہے وہ توہین اور اعانت کے لیے ہے، اور یہاں اس سے مراد کتیہ کا بچہ ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اب آپ اس کی علمی حیثیت آپ دیکھ لیں۔ اب دوسری طرف یہ ممبروں پر کیا کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ان کے علماء نے کہا ہے کہ معاویہ کا لفظی معنی وہ ستارہ جو رات کے آخری پہر آسمان پہ نمودار ہوتا ہے اور جس کو دیکھ کر کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لغات بھی میں دکھاتا ہوں، لیکن پہلے یہ رب نواز حنفی صاحب، عطا اللہ بندیالوی صاحب اور الحدیثوں کے یہ سبطین نقوی صاحب، یہ تینوں کے مختصر سے کلپ آپ سن لیں۔ بھونکنے والا حرف میم کا اضافہ ہوا، بنا معاویہ، تو مطلب بنتا ہے بھونکوانے والا۔ کہو سبحان اللہ۔ معاویہ کا مطلب جس کو دیکھ کر کتے بھونک رہے ہوں۔ تو آج یہ آویہ کا مطلب الگ ہے، معاویہ کا مطلب الگ ہے۔ اور دوسری بات، آوا یواوی باب مفعلہ ہے، اس کا معنی بھونکنے والی کتی نہیں ہوتا، اس کا معنی وہ ہوتا ہے ایسا ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگ جائیں۔
معاویہ ایک ستارے کا نام ہے جو رات کے 2-2:30 بجے چڑھتا ہے آسمان پر. جب وہ چڑھے نا تو پنڈ دیہات میں جتنے کتے ہوتے ہیں وہ اتنے اوپر منہ کر کے پھونک مارتے ہیں, بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو کتے بھونکے. آپ نے یہاں پر دیکھا یہ ممبروں پر یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظی معنی یہ ہے. کئی صحابی جو تھے وہ معاویہ نام کے تھے, اور اگر اس کا لفظی معنی یہ ہوتا جو یہ کتابوں والے لکھ رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے کوئی ناپسندیدہ نام جس کے معنی مناسب نہ ہوتے اسے تبدیل کر دیتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے, عمل موجود ہے ان کا. ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے اس پر باب باندھا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے باقاعدہ. انہوں نے نام تبدیل کیے, کئی صحابہ کے نام تھے. اور اس سے ہٹ کر دیکھیں صحابی نہ بھی ہوتے, ابو سفیان ایک سردار تھے, اسلام لانے سے پہلے بھی وہ سردار تھے. کوئی سردار اپنے بیٹے کا نام ایسا رکھ سکتا ہے؟ کوئی ماں ایسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کا نام ایسا ہو؟ لیکن جب اللہ کا خوف ہی ختم ہو جائے اور آپ جو ہے ڈٹھائی سر پر ڈٹے رہیں تو پھر اس کی کوئی, یعنی یہی بات مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کرتے ہیں. انہوں نے دلائل دیے, کوئی روایتیں دی, تو اس جن روایتوں پر ان کو اعتراض تھا, حالانکہ اس میں کوئی گالی نہیں ہے, کوئی توہین نہیں ہے. انہوں نے جو روایتیں بہتر سمجھی, صحیح طور پر جو زیادہ روایات تھیں وہ انہوں نے نقل کی, تو یہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں انہوں نے کیوں نہیں لی. جبکہ یہاں پر یہ لسان العرب, القاموس, اور دوسری یہ اوپر دیکھ لیں یہ عربی لغت کی کتب ہے, اس میں واضح طور پر یہ جو ہے اس کے متبادل معاویہ کے وہ ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھونکنا شروع ہو جائیں یا اس طرح کے اور معنی بھی جو ہے وہ لغت کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ بشک ان سے بات کر کے دیکھ لیں, میرے اوپر یہ چلا رہے ہیں. بلکہ ایک اور ڈھیٹ ہے, یہ بنو کا مفتی ہے, یہ اس نے میرے بارے میں یہ کلپ بنایا, یہ سن لیں. تفتزانی صاحب پر بھی تو یہ اعتراض ہوگا نا کہ تفتزانی صاحب نے یہ کیوں لکھا, تو اس کا جواب بالکل آسان ہے. دیکھیے تفتزانی صاحب کی عبارت یہ ہے کہ علی و حرب معاویہ, تو اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے نہیں لکھا. اب اس نے بھی وہی جھوٹ بولا ہے کہ جناب اس میں رضی اللہ نہیں لکھا ہوا ہے, جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ تمام جو شارعین ہیں ان کتب, اس کتب مختصر المعانی کی جو دیوبندی ہیں, دو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہیں, جن میں ایک حنیف گنگوئی دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور وہاں پر سابق مدرس ہے, اور دوسرے مولانا جمیل احمد صاحب ہیں جو استاذ الحدیث اور استاد التفسیر ہے. انہوں نے, استاد صاحب نے تو جو مولانا جمیل صاحب نے تو واضح رضی اللہ متن بھی لکھا ہے, اور جو انہوں نے تشریح کی ہے وہاں پر بھی علی کے ساتھ رضی اللہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے. تو یہ بہانہ تو ان کا ختم ہو گیا. چاہیے یہ تھا اس کی مذمت کرتے, اس کو برا کہتے. اور یہ کتاب مختصر المعانی وفاق المدارس یعنی دیوبندیوں کے نصاب میں شامل ہے, اور یہ پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ ان کے نصاب کے اندر, اور یہ کئی سالوں سے موجود ہے. میں نے تو آج بات کی ہے, آپ وہ ٹھیکیدار بنے ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو سیدنا معاویہ کی توہین کے طعنے دیتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں, ممبروں پر باقاعدہ ان کے خلاف کمپین چلائی ہوئی ہے. تو آپ ذرا مجھے اپنا تو جواب دے دینا. یہ آپ کے نصاب میں جب تک یہ کوئی بکواس پڑھ نہ لے اسے آپ 8 سال کی سند نہیں دیتے. یعنی آپ خود اپنا حال آپ کا یہ ہے کہ جب تک یہ گالی سیدنا معاویہ کے بارے میں وہ نہ ہی پڑھ لے گا اسے آپ 8 سالہ سند نہیں دیتے. اعتراض آپ دوسروں پر کہتے ہیں, کوئی سیدنا معاویہ کی خطا کو محض خطا کہہ دے, ان کی کسی غلطی کو غلطی کہہ دے, اور سیدنا علی کے مقابلے میں ان کو غلط کہہ دے, ان کو مخطی کہہ دے, اس پر تو آپ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. اور خود آپ نے سیدنا معاویہ کے بارے میں ایک بڑی گندی توہین کہ راکب علی وحارب معاویہ, تو علی سوار ہو گئے, معاویہ بھاگ گئے, اس طرح کی مثالیں آپ اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں. پھر تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ معاویہ جو ہے یہ توہین اور اعانت کے لیے ہے, اور معاویہ بھیڑیے کی آواز سے اور کتے کی بھونکنے کی آواز سے ماخوذ ہے. یہ الفاظ اور ان الفاظ کا آپ موازنہ تو کر لیں, پھر دوسروں پر آپ جو ہے وہ فتویٰ لگائیں. اپنی داڑھی میں آپ کو شاطیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسروں کا تنکا بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو یہ میں نے مجبوراً آپ کے سامنے, چونکہ میرے بارے میں ویڈیو بنائی ہے آپ کی مفتی نے, تو میں نے سمجھا کہ ضروری, میرے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کا سارا کتھا چٹھا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جو بات کریں گے وہ دلیل کی بنیاد پر کریں گے. اگر یہ کتابوں کے اندر رضی اللہ نہ لکھا ہوا, یہاں پر حضرت معاویہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ, یہ کتاب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تکمیل الامانی, اور اس طرح دوسری کتاب, اور شارعین نے اس سے مراد سیدنا علی اور سیدنا معاویہ نہ لی ہو, کئی شارعین نے, اور آپ کے دیوبندی شارعین نے, تو میں انشاءاللہ 1 لاکھ روپے نقد بھی نام آپ کو دوں گا اور معافی بھی مانگوں گا انشاءاللہ. کوئی مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے لائیو ویڈیو میں. اس طرح جناب وہ ویڈیو بنا کے اور کلپوں کے اندر اور اپنے گروپوں کے اندر آپ چیلنج کرتے رہیں, لیکن جس دن ابار سامنے آ گئے انشاءاللہ آپ کا تسلی بخش
علاج ہوگا اور مسلمانوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ لوگ جو دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں حقیقت میں آپ کے اپنی جو عبارتیں ہیں وہ کس قدر گھٹیا اور توہین آمیز ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔